Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे इशू की जो आजकल मुझे लगता है हर एक को फेस करना पड़ रहा है, फॉलिंग हेयर। कि बाल क्यों गिर रहे हैं, कैसे बचाए जा सकते हैं, क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, और जानने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अफशीन बिलाल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बताइए क्यों इतनी बालों के गिरने का मौसम आ जाता है और गिरते ही चले जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बाल समर्स में लोगों के ज़्यादा गिरते हैं, जिनमें टेंडेंसी होती है उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं, और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें रूल आउट करना चाहिए। ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो देयर वाज अ स्टडी कि जून जुलाई में, मतलब अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी का आर्टिकल है ये, कि जून जुलाई में लोगों के ख़ासतौर पे ख़वातीन के बाल दुनिया भर में ज़्यादा गिरते हैं। And when they did a close study, they couldn't find a good reason for that. But they said कि ये एक idiopathic hair fall है जो जून जुलाई में आता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने अपनी जब प्रैक्टिस स्टार्ट की, एंड आई फाउंड कि जब ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं तो बाल वेट हो जाता है, अंदर से वेट होता है, हेयर फॉलिकल वेट होता है। जब वेट होता है तो सर में एक ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सेबरल ग्लैंड्स कहते हैं, वो भी अपनी सिक्रीशन ज़्यादा देते हैं, जिसको आप खुश्की कहती हैं ना कि खुश्की हो जाती है। वो बेसिकली गर्मियों में भी आप अपने अगर स्कैल्प को स्क्रैच करें तो आपके नाखूनों में एक डर्टी सा मटेरियल फंस जाएगा, और जो स्टिकी सा होता है बेसिकली वो सेब्रिक सिक्रीशंस होती हैं। जब नमी ज़्यादा आती है तो जो सेब्रिक ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशन ज़्यादा देते हैं, और उसको एक फंगस जो है वो उसकी खुराक है। एक ख़ास किस्म का फंगस होता है जो एनवायरनमेंट में होता है, और वो उसकी खुशबू उसी को आती है और वो ग्रो कर जाता है। जब वो ग्रो करता है वो हेयर फॉलिकल्स को वीक करता है। तो मेरा अपना ये ख्याल है, और कॉन्सेंसस भी है इंटरनेशनल, कि दिस इज़ अ रीज़न कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट्स में बालों की जो वीकनिंग हो रही होती है हेयर फॉलिकल की, वो उस फंगस, उस खुश्की की वजह से हो रही होती है। सही। तो अगर हम किसी तरह से अपने बालों को ड्राई रख लें, सबसे पहले तो हम उसको वॉश करें हैं, उसको हम ड्राई रख लें, तो हम हेयर ड्रायर्स का यूज़ कर लें कि वो अंदर से जो हैं वो खुश्क रहें। दूसरा, हम ओवर द काउंटर अवेलेबल जो एंटी फंगल शैम्पूज़ हैं अगर उनका इस्तेमाल करें, बहुत सारे ऐसे मार्केट में नमी कंट्रोल करने वाले शैम्पूज़ हैं, वो हम कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से गर्मियों के अंदर ना लोग अब बाहर के मुल्कों में लोग समंदर में स्विमिंग करते हैं, हमारे कंट्री में लोग स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग करते हैं, उसमें जो केमिकल एक्सपोजर होता है ना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ हेयर फॉल जो समर्स में आ रही होती है। उसमें यह है कि आप जब भी स्विमिंग करें अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें और कोई केमिकल एक्सपोजर ना हो। ये तो समर रिलेटेड कॉजेज़ हैं हेयर फॉल की। जैसे इस्लामाबाद में वाटर सप्लाई बाज़ औक़ात लोग यूज़ और अक्सर औक़ात यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा क्लोरीनेटेड वाटर होता है वो, और वो मुसलसल हम लोग जो है नहाने के लिए भी वो यूज़ कर रहे हैं, सर धोने के लिए भी वो यूज़ कर रहे हैं। क्या वो पानी भी रीज़न होता है? और फिर अगर बिल्कुल वो पानी रीज़न हो सकता है, बल्कि क्लोरीनेटेड वाटर की आपने एक बात की, हार्ड वाटर भी होता है, तो वो भी एक रीज़न होता है। लेकिन उसमें ना ऐसा नहीं होगा कि फिर आपको सिर्फ समर में ही आपका हेयर फॉल होगा। ठीक है। देन दैट एरिया हेयर फॉल विल बी ऑन दैट एरिया, जो जनरल पब्लिक है, जनरल पॉपुलेशन है, उन सब के बाल गिरेंगे, और वो राउंड द ईयर गिरेंगे। सही। तो वाटर का इफेक्ट इस तरह से आता है। बट अगर जैसे मिसाल के तौर पे समर में वाटर शावर्स ये सब एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है ना, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नॉर्मल से ज़्यादा बाल गिरने लग जाए। बिल्कुल। वैसे मैं आपको बताऊं कि 100 बाल अगर गिर रहे हैं किसी के डेली, दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल बाय आवर बुक। ठीक है। 100 से ऊपर अगर किसी के गिर रहे हैं तो फिर वो एक पैथोलॉजिकल है। हम बिल्कुल उसको समर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ह्यूमिड एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन अदर कॉजेज ऑल्सो। ठीक है। हेयर फॉल की जो है वो तो क्या कॉजेज हैं जिनके ऊपर असर होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जो बाल गिरने की सबसे बड़ी कॉज है वो आयरन डेफिशिएंसी है। आप देखें कि हमारे मुल्क में भी ख़वातीन आयरन और विटामिन डी डेफिशिएंट है। 100% ख़वातीन में ये डेफिशिएंसी आती है, ख़ासतौर पे विटामिन डी की। तो बाल गिरने की बड़ी वजह ये है, इसको रूल आउट करना। और फिर आपको पता है कि फ़ीमेल्स के अंदर आयरन लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हम लोग ज़ीरो फिगर के चक्कर में डाइटिंग भी करते हैं, हम मील्स भी स्किप करते हैं,
پھر دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمپل ویجیٹیرین ہیں. اگین آپ جب ریڈ میٹ نہیں لے رہے ہیں آپ میں آئرن ڈیفیشنسی ہو جائے گی, اینڈ دیٹ از ون آف دا بگیسٹ کاز آف ہیئر فال, نیلز کی آپ کی ڈیزیزز, اور آپ کے فیس پہ جو پگمنٹیشن آتی ہے. سمپل اب آپ میرے پیشنٹس آتے ہیں, آئی گیو دیم اونلی آئرن, تو اس سے ان کی بہت ساری چیزیں بیٹر ہو جاتی ہیں. آپ کا موڈ بیٹر ہو جاتا ہے, آپ کی اسکن کی ہیلتھ, پگمنٹیشن بیٹر ہو جاتی ہے, آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے, جی آپ کی باڈی میں درد رہتا ہے, تھکاوٹ رہتی ہے, سستی رہتی ہے, یہ سب چیزیں کین بی سائن آف آئرن ڈیفیشنسی. اور چھوٹی بچیوں میں یہ پرابلم بہت آتا ہے. اب چھوٹی بچیاں آتی ہیں آج کل اسٹیٹکس اور اس کا اتنا زیادہ, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے اور سارا کچھ, تو بچیوں کی مدرز آتی ہیں کہ جی ہمیں بڑا کنسرن ہے کہ بال گر رہا ہے. آئی جسٹ گیو دیم آئرن, وائٹامن ڈی دیں, بچیوں کے بال فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور آئرن ڈیفیشنسی, نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے علاوہ جو بڑی کاز ہے وہ ہارمونل ہے. تو ہمیں سرٹن سیٹس آف انویسٹیگیشن ہوتی ہیں. کیا ہونی چاہیے انویسٹیگیشنز؟ پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں لڑکیوں کی, کہ جن کو اگر یہ پرابلم آ رہا ہے کہ جو رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ کوئی ایشو تو نہیں ہے ایسا انڈر لائن, اور پھر ہم لڑکوں کی بات کریں گے, کیونکہ بال گرنا جو ہے وہ مردانہ ایک بہت بڑے مسئلے کے طور پر دنیا میں دیکھا جاتا ہے. جی بالکل. لڑکیوں میں بھی 2 ایج گروپس آتے ہیں نا, ایک آپ کا 30 سے پہلے اور ایک 30+ ہے. 30 سے پہلے والا جو ایج گروپ ہے اس میں جو ہم اگر ہیئر فال کسی کا کرونک ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ لائک 3 منتھ سے زیادہ کا ہیئر فال ہو رہا ہے, اور آپ کے کراؤن پہ سے یا آپ کے سر میں آپ کی پونی کی تھکنیس کم ہو گئی ہے, چٹیا کی تھکنیس کم ہو گئی ہے, تو یس دس از اے سائن کہ ہمیں اس کو پہلے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. بیفور وی جمپ آن ٹو دا ٹریٹمنٹ اٹ از نیسیسری کہ ہم کچھ انویسٹیگیشنس کروائیں. اس میں ہم آئرن لیولس چیک کرتے ہیں, وائٹامن ڈی, B12 لیولس چیک کرتے ہیں, ہم تھائرائڈ پروفائل کراتے ہیں. ٹھیک ہے. تھائرائڈ کی بیماریاں مطلب ایسی ہیں جن کا لنک ہے ود دا ہیئر فال. اس کے علاوہ ہم, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل PCOS بھی بہت زیادہ ہے, پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے, بیکاز ہمارے لائف سٹائلز اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ انویریبلی 90% لڑکیوں میں یہ پرابلم ہے. تو ان کے فیس پہ بال آ جاتے ہیں, سر کے بال کم ہو جاتے ہیں, اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو انویسٹیگیٹ دیٹ. اس کو ہم پھر انویسٹیگیٹ جیسے کریں گے ہم اسی طرح سے اس کو مینیج کر لیں گے. جو لیڈیز 30 سے اوپر ہیں, دیر آر سرٹن ادر ڈیزیزز, وہ ہمارے اس پروگرام کے اسکوپ سے بیونڈ ہیں, کیونکہ اس میں ہم پھر آٹو امیون ڈیزیزز بھی دیکھتے ہیں, تو ان کو بھی ہم انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں کہ کہیں وہ تو کازز نہیں ہیں, پھر ہم اس کو اکارڈنگلی مینیج کرتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کاز نہیں ملتی ہے, انویسٹیگیشنز آر آل نارمل, پھر ہم تھوڑی سی ہسٹری بھی لیتے ہیں کہ آپ کے مدر کے بال کیسے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عرب عورتوں کے بال بہت تھک اور بڑے گھنے ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ آپ نیگروئڈ لیڈیز کے بال دیکھیں تو وہ کرلی بال, ان کے بالوں کی ایک خاص اسٹرینڈ کی ایک خاص اپیرنس ہوتی ہے. سو بال جو ہے نا وہ جینیٹکس میں ہوتا ہے بیسیکلی. اگر بال آپ کی فیملی میں ویک آ رہا ہے یا ایک سرٹن ایج کے بعد ویک ہو گیا ہے تو پھر وہ ویک ہی رہے گا. تو ہم تھوڑی سی ہسٹری بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا مدر کے بال کیسے. لیکن کیا کچھ لوکل اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ بہتر ہو سکے؟ بٹ بیفور موونگ آن ٹو دس کویسچن, آئی تھنک کہ مردانہ سائڈ جو ہے, لڑکوں کی سائڈ کو بھی پلیز ایڈریس کر لیجئے کہ بچوں کے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لڑکیوں کی بیوٹی سائڈ تو پھر بھی وہ کانشیس ہوتی ہیں, لڑکے اب ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن لڑکے بالعموم جو ہیں ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے اس معاملے کو. سو ہوتا یہ ہے کہ ان کا ہیئر لاس ہو رہا ہے تو کنسیڈر کیا جاتا ہے نارمل ہے, ابا کے بھی گر گئے تھے, دادا کے بھی گر گئے تھے, تمہارے بھی گری جائیں گے, تو گری جانے ہیں بال. سو اس کے بارے میں بتائیے کہ کین وی اسٹاپ اٹ اگر جینیٹک کچھ ایسا چلا آ رہا ہے سلسلہ تو بھی؟ دیکھیں, جو مردانہ بالچر ہے نا, جس کو ہم اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا کہتے ہیں, یہ پاکستان میں مردوں میں کامن ہے پرابلم. ٹھیک ہے, بیکاز یہ ایک ہارمون ہوتا ہے, انزائم ہوتا ہے بیسیکلی اسکیلپ میں, جو کراؤن کے ایریا پہ جس پہ آپ ٹوپی پہنتے ہیں, اس ایریا کے جو ہیئر فالیکلز ہیں ان کو ویک کر رہا ہوتا ہے. اب بیسیکلی جینیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں, جینیٹک ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ فیملی میں رن کریں. بہت لڑکے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے تو فادر کے بال بڑے اچھے ہیں, تو ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ دیکھیں آپ اپنے بابا کی ڈیٹو کاپی نہیں ہیں, آپ کے اپنے سیٹس آف جینز ہیں, آپ کے جینز میں یہ پرابلم ہے. اب ایک انزائم ہے جو یہ کام کر رہا ہے, اور یہ جتنا زیادہ وہ جین ڈیمیج ہے اتنی ہی ارلی ایج میں آن سیٹ ہو جاتا ہے اس طرح کے ہیئر فال کا. ٹھیک ہے, لیکن
وہ والا ہیئر فال جو ہے بعض اوقات دوسری ہیئر فالس کی کازز کے ساتھ مل کے ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح. فار ایگزامپل اسٹریس از اے ویری کامن کاز آف اے ہیئر فال ناؤ ڈیز. اسی طرح سے ہم نے آئرن ڈیفیشنسی کی بات کی ہے, لڑکوں میں بھی تو آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, اور آپ کو کوئی بھی ایکیوٹ النس ہوئی ہے, کووڈ ہو گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, ڈینگی ہو گیا, ملیریا ہو گیا, اس کے 3 months کے بعد آپ کا بال جو ہے نا وہ گرتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی ہم سانس لے رہے ہیں, ہم باڈی کے کتنے سارے ہمارے کام ہو رہے ہیں, بلڈ سپلائی سب ایریا کو جا رہی ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری باڈی خود سینس کرتی ہے اور وہ بلڈ کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے, ہیئر اور نیل سے ہٹا کے باقی جگہ پہ ڈائیورٹ کرتی ہے. تو اس ٹائم میں جب بلڈ سپلائی ہالٹ ہوتی ہے ان ایریاز کی تو وہ والے بال گر جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھنی پڑتی ہیں. بٹ لڑکوں میں جن میں جینیٹک ایلوپیشیا کا ایشو ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے, کاؤنسل کرنا پڑتا ہے. کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کنٹرول ایسے کیا جا سکتا ہے ٹاپیکل ریمیڈیز کے ساتھ. دیر آر ریمیڈیز, ہم اس میں کوئی مطلب جس کو کہتے ہیں نا آپ ہوم ریمیڈیز نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم ان کو روک سکیں. اس میں ہمیں دوائی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. کہ ہمیں میڈیسن کرنی پڑے گی کہ جی یہ آپ دوائی کریں تو آپ اپنے بالوں کو ہالٹ کر سکیں گے ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک. جب آپ چھوڑ دیں گے تو یہ دوبارہ گرے گا, کیونکہ اس بیچارے کا جو ہیئر فالیکل ہے اس کے نیچے فیکٹری بیٹھی ہوئی ہے, ایک انزائم بیٹھا ہے جو اس کو ویک کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور ابھی تو پوری دنیا میں ریجنریٹو میڈیسن کے اوپر بات ہو رہی ہے. دیٹ از اے بگ لیپ آئی تھنک آپ کی انڈسٹری میں. ہاں جی, یہ کیا ہے اور بالوں کے لیے خاص طور پہ ریجنریٹو میڈیسن جو ہے یہ کتنا افیکٹو ہے؟ دیکھیں بالوں کے لیے جو ریجنریٹو میڈیسن میں ابھی آج کل بات ہو رہی ہے وہ ایکسوسومس کے اوپر ہو رہی ہے. ایکسوسومس بیسکلی پروٹینز ہوتی ہیں جو ہیومن ڈرائیو پروٹینز ہیں. ان پہ بڑے بڑے پلانٹس یو ایس اے میں اور کوریا میں لگے ہوئے ہیں. وہ ان کو پیوریفائی کرتے ہیں, اس میں سے جینیٹک مٹیریل کو سارا نکال دیتے ہیں. ڈونرز کو اسکرین کیا جاتا ہے اور مطلب اس کا پیوریفیکیشن پروسیس ہے. اور اس کے بعد ہم وہ ایکسوسومس جو ہیں ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو اسکیلپ پہ, ویسے اوور دا کاؤنٹر یو ایس اے میں اٹ از ناٹ آتھورائز کہ ہم اس کو انجیکٹ کریں, بٹ جو ہم ایکسپرٹس پینل پہ اپنی ڈسکشنس کرتے ہیں پوری دنیا میں ڈاکٹرس کے ساتھ جو ڈسکشن ہو رہی ہے, دے سے کہ وین وی انجیکٹ آن دا اسکیلپ تو وہ آپ کے بیبی ہیئر بناتے ہیں, نئے بناتے ہیں بال. تو اس سے وہ لوگ جن کو گنجپن کا ایشو تھا, بالنس کا ایشو ہے, ان لوگوں کے مسئلے کافی حد تک ایڈریس ہوئے ہیں. اچھا, دس ایز کمپیئر ٹو, ابھی ہم چونکہ میل ایشوز کے حوالے سے فوکس کیے ہوئے ہیں, دس ایز کمپیئر ٹو ہیئر ٹرانسپلانٹ, تو کیا ڈفرینس ہے؟ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا. آئی تھنک سو. اگر ابھی دیکھیں جو ریجنریٹو میڈیسن میں ایکسوسومس کی ٹرائلز ہو رہے ہیں نا وہ فیز 3 میں ہیں. اب فیز 4 میں یہ پہنچ کے جب فائنل ہو جائیں گے تو میرے خیال میں یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کو سرپاس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک بہت لیبوریس پروسیس ہے, بہت لمبا ہے. ڈونر ایریا سے آپ امپلانٹ لیتے ہیں, لگاتے ہیں, ایک پین سے بندہ گزرتا ہے. لیکن ابھی تک سکسیزفل ٹرائلز ہیں ایکسوسومس کے کہ اگر ہم ان کو انجیکٹ کر دیں تو جدھر بال نہیں بھی ہیں, جیسے ایک بیماری ہوتی ہے نا جس کو ہم ایلوپیشیا ایریاٹا کہتے ہیں, جس کے اندر پورے آپ کے بال گر جاتے ہیں, باڈی کے, آنکھوں کے, مطلب بھووں کے بال, جسم کے بال گر جاتے ہیں, تو ان میں بھی رے آف ہوپ جو ہے وہ ایکسوسوم سے آئی ہے. تو آئی تھنک سو کہ جب ٹرائلز ہو جائیں گے تو آئی تھنک سو یہ سرپاس کر لے گا. لیکن بیفور ٹرائلز اگر ابھی سے اس کو پریکٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں لوگ اور یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کے جو کاؤنٹر ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے بارے میں کتنا گھر میں کانشیس رہنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ایک مین کنسرن ہے لوگوں کا, اور اس کے اوپر بھی جب ہم ایکسپرٹ پینلز میں بیٹھتے ہیں, انٹرنیشنل کانگریسز میں جاتے ہیں اور ہم وہاں بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر جو مین ان کا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیومن سورس سے اس کو لے رہے ہیں تو کہیں یہ کوئی جینیٹک ڈیزیزز یا اس طرح کی ڈیزیزز کو آگے ٹرانسفر نہ کر دیں. لیکن وی ہیو سین دیٹ اسکریننگ, ان کا جو پروسیجر ہے جہاں پہ یہ بنتی ہیں اور اس میں بہت سارے وائرسز اور بہت ساری بیماریوں کی اسکریننگ سب کچھ کی جاتی ہے اور پھر ڈونر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور جینیٹک مٹیریل پورا کا پورا اس ایکسوسوم سے نکال دیا جاتا ہے. تو آئی تھنک سو میں کنونسڈ ہوں ایز اے کلینیشین کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں, اور ابھی تک جتنے لوگوں نے لگائے ہیں, مطلب آئی ایم ون آف دا
patient myself. Okay, I have injected exosomes to my face, and I have also injected exosomes to my family members, and I have seen results. तो मैं इसके ऊपर as a clinician I am convinced कि ये purified form में है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और इसी तरह से तो देखें फ़रा, ऐसे ही इनोवेशन होती है ना, दुनिया में नई चीज़ें इसी तरह बनती हैं कि आज से कई साल पहले आप सुनते थे कि तस्वीर नज़र आएगी फ़ोन में, हम बात करेंगे, और अब आप देखें इट हैज़ बिकम पॉसिबल। बहुत सारी जो वैक्सीन्स इन्वेंट हुई, इनफैक्ट मैं एक की बात भी कर रही थी अपने व्यूअर्स के साथ कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं था, और उसने वो जो भी उसकी डिस्कवरी थी उसने खुद पी ली थी, और उसको जो है वो सारा इन्फेक्शन हुआ, फिर उसने अपना क्योर जो है उसको यूज़ किया, एंड देन ही वाज एबल टू प्रूव कि दिस इज़ इफेक्टिव या ये काम करती है। सो ये तो इसी तरह से है। लेकिन आपने बड़ा इंट्रीग कर दिया मुझे कह के कि मैं आई एम अ यूज़र, आई एम अ पेशेंट एज वेल। तो एक्सोसोम्स फेस पे कैसे यूज़ हो सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं? जी देखिए, आज से पहले कुछ अर्सा पहले तक हम फेस लिफ्ट्स कर रहे थे यूजिंग फिलर्स और थ्रेड्स, और थ्रेड्स तो अभी भी मतलब लाइक मेरा अगर आप ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फेस लिफ्ट का पूछें तो मैं थ्रेड्स को एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस के साथ मिला कर यूज़ करती हूँ। फिलर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ तो गैप है, ज़रूरत है, वी फिल दैट एरिया। बट जो लोग बहुत ज़्यादा फिलर लगा लेते हैं, अभी अगेन इट्स बीइंग अ डिबेट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि बहुत फिलर देने से कुछ अरसे के बाद फिलर माइग्रेट करता है और लोगों के फेसेस पिलो फेसेस बन जाते हैं। मतलब जैसे आई डू अ क्लिनिक इन समवेयर अब्रॉड आल्सो, तो देयर इज़ माय स्टाफ, वो ये कहती हैं कि मैम देयर इज़ अ कॉपी पेस्ट, मतलब यहाँ जो आता है उसका कॉपी पेस्ट बन जाता है, एक जैसा सबके फेसेस हो गए। सो रीजनरेटिव मेडिसिन जो है, इसलिए उसकी अभी आप समझें कि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि आपके जो नेचुरल फीचर्स हैं उनको रिटेन किया जाए। हाँ, जो तो गैप बन गया है, जैसे अंडर आई हॉलोज बन गए हैं या कहीं पर कोई गैप आ गया है जिस जगह को हमें थोड़ा सा फिलर की ज़रूरत है, येस वी शुड। अदरवाइज फिलर्स में भी अभी रीजनरेटिव कोलेजन स्टिमुलेटिंग फिलर्स का ज़माना आ गया कि आपकी फेशियल फीचर्स चेंज ना हो, नेचुरल रहें। तो एक्सोसोम्स के अंदर ये एबिलिटी है, जैसे हमने बताया कि उसको जिस एरिया में आप इंजेक्ट करेंगे वो उसका जो प्राइमरी सेल का फंक्शन है वो टेक ओवर कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सोसोम को सबक्यूटेनियस स्पेस में फेस पे इंजेक्ट करते हैं वो कोलेजन बनाने लग जाएगा। अगर हम उसको सुपरफिशियली डालते हैं तो वो आपके पोर्स को टाइट करेगा, आपके रिंकल्स को एड्रेस करेगा, आपकी मिलाजमा जो पिगमेंटेशन है उसको एड्रेस करेगा। हमारा हाइपोथेसिस है, यानी कि हम इस पे काम करें, बिकॉज आई एम अ क्लिनिशियन। मैं जब भी काम करती हूँ तो मैं साथ साथ उसकी इसको कहते हैं ना, हाँ, ट्रायल्स और जी मैं वही करती रहती हूँ। क्योंकि एक्सोसोम्स जो है उसको ट्रायल्स के लिए उन्होंने ओपन किया हुआ है, और बाहर की दुनिया में तो ट्रायल्स पेड भी होते हैं। आई मीन जिन लोगों को लगा रहे होते हैं उनको पैसे भी दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे ये पेड नहीं है, बट मैंने ये देखा है कि कुछ लोग इसको सेल कर रहे हैं। आई मीन दे आर सेलिंग दिस ट्रीटमेंट। ये अभी तक हालांकि पेड ट्रायल्स के जो आपने कहा अभी फेज़ 3 में है एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज़ पेड ट्रायल्स। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जो एथिकल हमारे यहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं, ये भी तो थोड़ा सा। देखिए, एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए ये भी ट्रायल्स में, बट इट इज़ FDA से अप्रूव फॉर सर्टेन डीमाइलिनेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के लिए ना, IV इंजेक्टेबल फॉर्म में ये FDA से अप्रूव्ड है। जस्ट लाइक ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस, वो हम कीमोथेरेप्यूटिक्स के साथ एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे लगाते हैं, बनते तो वो वेस्ट में ही है ना, लेकिन वो वाइटनिंग के लिए FDA से अप्रूव नहीं है। सो बेसिकली एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए वो हमें अलाउ करते हैं कि आप इसको टॉपिकल माइक्रो नीडलिंग के साथ डाल लें, बट अभी हम आपको ये अलाउ नहीं कर सकते कि आप इसको इंजेक्ट करें। बट अगेन वही चीज़ है कि एक्सपर्ट पैनल्स जब हम जाके डिस्कशंस अटेंड करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो पूरी दुनिया से आए होते हैं वो कहते हैं कि इसकी FDA की इस चीज़ की अप्रूवल तो नहीं है, बट वी आर डूइंग दिस एंड वी आर फाइंडिंग अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, सेम एज माई केस। तो ऐसा नहीं है कि ये पेड ट्रायल्स हैं, ये चूंकि मार्केट की प्रोडक्ट है तो ये सेल हो रही है। ठीक है, लेकिन हम अपने रिस्क पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उसको अच्छा, एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो पाकिस्तान में क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीजर्स का है। बिकॉज अगर ये सिंपली मैं अक्सर बोटॉक्स की बात कर लें, एक जो डॉक्टर है वो कहता है कि मैं बोटॉक्स फर्स्ट किया 35,000 का लगाऊंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं 20 का भी लगा दूंगा।
بیکاز ان کے اس میں بھی فرق ہے, کوالٹی میں بھی فرق ہے, ان کی اس کی مینٹیننس میں فرق ہے. سو سیم گوز فار ایکزوسومس کہ اب جب اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو آئیں گی تو ہر ایک چیز کا ایک ساتھ اس کا پروسیجر بھی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے. آپ کے خیال میں ہمارے یہاں پہ وہ کیسے چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ سب چیزیں فالو ہیں اور ان کی آپ کو کانٹرا انڈیکیشنز نہ ہو؟ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ آپ بوٹاکس کروائیں بھی تو آپ کا رزلٹ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے, 2 ہفتے بھی نہیں چلتا بیکاز وہ کوالٹی کا ہی نہیں ہے پروڈکٹ. دیکھیں جو ایکسوسومز ہیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ میں یو ایس اے کے جو مینوفیکچرڈ ایکسوسومز ہیں میں ان کو ریکمینڈ بھی کرتی ہوں, مارکیٹ بھی کرتی ہوں, اور میں خود اس کی یوزر بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کورین انڈسٹری بھی بنا رہی ہے ایکسوسومز, لیکن وہ فروزن نہیں ہوتے ہیں, وہ لائفولائزڈ ہیں, پاؤڈر فارم میں ہوتے ہیں. ان کی جو پیوریفیکیشن پروسیس ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, مطلب وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتے. مے بی ہم وینڈر سے مانگے تو وہ ہمیں دیں, لیکن بیکاز کورین پروڈکٹس آر بینگ سولڈ ایوری ویئر, سو اگر آپ ایک برانڈ کو یوز کریں گے تو آئی تھنک سو کہ آپ کا اپنا آپ کی دل سیٹسفائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارا بجٹ اتنا ہے تو میں ان ڈاکٹرز میں سے ہوں کہ میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ جی یہ چیز اس طرح سے ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک ایکسوسومز کا تعلق ہے, جو لائفولائزڈ ایکسوسومز ہیں جو کورین ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں, مطلب آئی ایم یوزنگ بوتھ آف دیم. بٹ جہاں تک پیوریفیکیشن کا تعلق ہے تو آئی ایم اونلی کنونسڈ ود یو ایس اے مینوفیکچرڈ. جو آپ نے دوسری بات کی ہے نا بوٹاکس کی, دیکھیں یہ جو بوٹاکس ہے نا, یہ ورڈ بوٹاکس یہ رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے, الرگن کمپنی بوٹاکس بناتی ہے, وہ بوٹاکس کے نام سے آتا ہے, اس کا نام ہی بوٹاکس ہے. اب وہ جو آپ 35,000 25,000 15,000 کی پروڈکٹ بتا رہی ہیں نا, اس میں بوٹولینم ٹاکسن تو ہے لیکن وہ بوٹاکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی نام سے ہو سکتا ہے, لیکن وہ یو ایس ایف ڈی اے سے اپروف تو نہیں ہے نا لائنز کی ٹریٹمنٹ کے لیے. جو یو ایس ایف ڈی اے سے اپروفڈ ہے لائنز کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ صرف الرگن مینوفیکچرڈ بوٹاکس ہے یا ڈسپاٹ کے نام سے آتا ہے, گالڈرما کا بنتا ہے وہ. باقی اب آپ کو پتہ ہے کہ استھیٹک کی مارکیٹ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ایوری تھنگ از بینگ سولڈ, اس کا بائر بھی ہے. یہ اب یہ ہمیں کنٹینیو کرنا ہے اور اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے. میں ضرور یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو کہ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا آرام سے سب چیزیں جو ہیں وہ اچیو ہو جاتی ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی ہیں ملٹی لیئرڈ کام ہوتا ہے, آپ کو ڈائٹ پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے, آپ کو اپنی ہیلتھ پہ بھی ساتھ مینٹیننس ہوتی ہے, اینڈ دین سپرفیشلی بھی آپ کو اپنے آپ کو مینیج اینڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے. سو اٹس اے کمبینیشن آف آل. آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ایک پروسیجر جو ہے میجیکل پروسیجر ہے وہ جا کے کروا لیں گے تو سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ابھی تک ایسا میجیکل پروسیجر ڈسکور نہیں ہوا کہ جو کسی بھی انسان کو ایک دم سے بدل دے یا خوبصورت کر دے یا اس کو اچھا دکھا دے. So thank you very much for joining and sharing this information. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاقات. کچھ اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے. Stay with us. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں